السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 54 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ بریہ کو فوری ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ شاہ جب تک پہنچا وہ ہاسپٹلائز ہو چکی تھی۔ کوریڈور میں گھر کے وہ سب افراد بیٹھے تھے جو بریہ کو اس وقت اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ نہ اماں سے گھر بیٹھا گیا تھا، نہ ہی دیدے رکی تھی۔ ہمایوں ان دونوں کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ حنا کو پتہ چلا تو وہ بھی جراڈ سے ضد کر کے گاؤں پہنچ گئی تھی۔ ایک پرواہ تھی بریہ کی اور کچھ جوش تھا نئے مہمان کے آنے کا بھی۔ شاہ کے لیے ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب سے یہاں پہنچا تھا بس کوریڈور میں بے چین سا ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بریہ کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ کچھ ایسا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ شاہ نے کوشش کی کہ بریہ کو ایک نظر دیکھ سکے مگر ہمت ختم ہو رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بریہ کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ اماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ انہیں صرف بچے کی پرواہ نہیں تھی، بریہ کے لیے بھی دل سے دعا گو تھی۔ ایک ماں کی طرح ہی اس کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی۔ اس کی حالت ہو بھی ایسی رہی تھی کہ ڈاکٹرز بھی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ نہایت کمزور زرد سی لڑکی جس کے اندر جیسے خون ختم ہی ہو گیا تھا۔ اس کا بار بار بی پی ہائی ہونے لگتا تھا۔ سب سے پہلے تو یہی بی پی کنٹرول رکھنا ہی پیچیدہ مرحلہ تھا۔ اماں اور دیدی اس کی خیریت کے لیے وظائف کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ بریہ کو فی الحال نرسیں سنبھال رہی تھیں۔ اب کہیں جا کر لیڈی ڈاکٹر آپریشن کے لیے آئی تھی اور وہ بھی آپریشن تھیٹر میں گھس کر جو بند ہوئی تو نکلنے کا نام نہیں لیا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو رہا تھا کہ ڈاکٹرز کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ شاہ کا دم گھٹ رہا تھا، کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا تھا مگر اس بند دروازے کے پار بریہ تھی اور یہاں سے ہٹتا تو سانس نہ رک جاتا۔ اچانک آپریشن تھیٹر سے لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ شاہ بے قرار سے اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر میری وائف ٹھیک ہے نا؟ اس کے سوال پر ڈاکٹر نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ سارے وہاں اچھی خبر کے منتظر کھڑے ہوئے تھے۔ سوری ٹو سے، ہمیں بچہ یا ماں میں سے کسی ایک کو بچانا ہوگا۔ کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے اور دونوں کی جان بچانا ہمارے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کے جملے پر سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اماں ساکت سے ہو کر رونے لگے۔ شاہ کو لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ کوئی حل نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حل ہی نہ ہو؟ کوشش تو کرے نا، شاہ بے تابی سے بول رہا تھا۔ آنکھیں بھر آئیں۔ دونوں ہی ضروری تھے۔ چننے کا مرحلہ جان لیوا تھا۔ ایک کو چننے اور ایک کو مرنے کے لیے چھوڑ دے کیا آسان تھوڑی تھا؟ حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں نہ سٹاف بہتر ہے نہ اچھے آلات۔ اس کریٹیکل سچویشن کو کوئی بیسٹ گائنی اسپیشلسٹ سیٹل کر سکتی تھی مگر ٹو بی آنیسٹ میرا تجربہ اتنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کوئی سے جواب دیا تھا۔ میں اپنی وائف کو کہیں اور لے جا سکتا ہوں، میں اسے کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ شاہ نے فیصلہ کن انداز میں بولتے ہوئے موبائل نکالا۔ وہ بینک مینیجر تھا اور اس کے پاس بہترین ڈاکٹرز کا کانٹیکٹ نمبر موجود تھا جو اس وقت اس کے کام آ سکتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ سر آپ ضرور لے جائیں مگر دیکھ لیں اب آپ کی وائف کو شہر تک لے جانا ناممکن ہے۔ بچہ اور ماں دونوں کی موت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے جملے نے شاہ کا دماغ سنسنا دیا تھا۔ باقی سب ساکت صدا سے بیٹھے ہوئے تھے۔ شٹ اپ! کیسے ڈاکٹرز ہیں یہاں؟ امید تک نہیں دلا سکتے؟ اتنے آرام سے کیسے بول لیا کہ مر جائیں گے؟ موت بانٹ رہے ہو کیا تم لوگ؟ شاہ دھاڑ اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی ڈاکٹر کا منہ توڑتے، اور وہ شاید ایسا کر گزرتا مگر ہمایوں اور جری نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ سوری فار ہز روڈنیس ڈاکٹر، دیکھیں آپ پلیز پیشنٹ کے لیے جتنا ہو سکے کریں، ہم کسی اچھی ڈاکٹر کو بھی بلوا سکتے ہیں۔ جراڈ نے معذرت کرتے ہوئے تحمل کے ساتھ ڈاکٹر سے بات کی تو وہ لب بھینچتی سر ہلا گئی۔ شاہ کا رویہ یقیناً اسے ناگوار گزرا تھا۔ ہمایوں کچھ دور لے جا کر شاہ کو ٹھنڈا کرنے لگے۔ وہ اپنی کسی جاننے والی ڈاکٹر کو کال ملا چکا تھا۔ اوکے ہم کوشش کریں گے مگر یہ پیپرز ہیں، ان پر سائن کرنے ہوں گے۔ آپریشن کرنا پڑے گا ابھی ہمیں، اور ہمیں یہاں گارنٹی چاہیے کہ ماں یا بچے کی جان جائے تو ہم پر الزام نہ ٹھہرے۔ ڈاکٹر نے اس بار سنجیدگی سے کہا اور ایک چور نظر غصے سے بھرے شاہ پر ڈالی۔ جری بری طرح گھبرا گیا۔ شاہ نے سنا تو ضبط سے جبڑے بھینچ گئے۔ یہ بڑے شہر کی ایک بہترین ڈاکٹر ہے، ان سے بات کریں اور جو مسئلہ ان کو بتائیں، اگر ضرورت ہے تو یہ آن لائن رہیں گی۔ شاہ نے لیڈی ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ وہ ڈاکٹر گہرا سانس بھر کر کچھ دور ہوتے ہوئے کال پر بات کرنے لگی۔ شاہ بار بار چہرے پر آتا نادیدہ پسینہ صاف کر رہا تھا۔ تجھ سے کہتی تھی شاہ چکر لگا لے، وہ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اتنی کوشش کرتے رہے، کھلانا پلانا تو کرتے رہے، جذباتی سہارا نہیں دے پائے ہم۔ اماں بھیگی مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ شاہ بے چارگی سے آنکھیں مسلتا بے بس ہونے لگا۔ میں کیسے آتا؟ اس کے پاس رہتا تو خود کو نقصان پہنچاتی۔ میں نے تو اسے نقصان سے روکنے کے لیے خود کو دور رکھا تھا۔ میرا ساتھ بھی تو اسے نہیں پسند تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے موبائل لا کر اسے پکڑایا تو وہ چونک گیا۔ مسٹر شہیر، میں بہت کوشش کروں گی اس ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہوں مگر آپ کو وہ پیپر سائن کرنا ہوں گے۔ آپ کی وائف کی کنڈیشن کافی انسٹیبل ہے، ان کا ایچ پی لیول بہت لو ہے۔ یہ ایسی پرابلم ہے جسے ابھی بھی کور کرنا پاسبل نہیں، سو یو ہیو نو چوائس۔ ڈاکٹر کے جملوں نے شاہ کو ساکن کر دیا۔ موبائل والا ہاتھ نیچے لڑک گیا تھا۔ ڈاکٹر اب بھی منتظر کھڑی تھی۔ پیچھے روم سے نکلتی نرس نے حواس پاختگی سے ڈاکٹر کو پکارا۔
ڈاکٹر جلدی آئیں، پیشنٹ کا بی پی پھر سے انسٹیبل ہو رہا ہے۔ نرس کی پریشان آواز پر ڈاکٹر نے پلٹ کر جانے کے بجائے وہ پیپر شائع کو پکڑا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا، گویا اسے کوئی جلدی نہ تھی۔ وہ سائن کروائے بنا آپریشن تھیٹر میں نہیں جا سکتی تھی، اور یہی اصول تھا۔ جس آپریشن میں رسک ہو ڈاکٹرز پہلے ہی سائن کروا لیتے ہیں، وہ بعد میں ان پر مارے جانے کا الزام نہ ٹھہرے۔ شائع کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، سب کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، وہ کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بچے کے لیے تو پہلے روز سے بےتاب تھا، اتنا بےتاب کہ وہ بریہ سے شدید محبت کے باوجود کئی مرتبہ سختی کر گیا تھا۔ اس کی منتوں پر کبھی فیصلہ نہیں بدل سکا تھا۔ بچے کے لیے تو بریہ کو وقت تک دینے کو تیار نہیں تھا، پھر اب کیا کرتا؟ بریہ کو جانے دیتا یا بچے کو؟ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ نرسز بوکھلائی ہوئی تھیں اور ڈاکٹر بنا ہلے اس کے سامنے جمی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ کوئی اور بھی نہیں بول پایا۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ساری سچویشن کلیئر کر دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے لب کشائی کی، شائع کی نظروں میں آس سمٹ آئی۔ شاید کہ وہ اس کے بچ جانے کا کوئی حل ہو۔ اس پل اس سے اگر ان دونوں کی زندگی کے بدلے اس کی جان مانگی جاتی تو دے کر گزرتا۔ میں ایسے ڈاکٹر بتا دوں کہ آپ کی وائف کے بچنے کے چانسز صرف 10% ہے۔ ان کا HP لیول کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں بچے کو نگلیکٹ کرنا ہوگا، تو آسان سی بات کہ ان کو بچانے کے لیے جو ہماری کوشش ہوگی اس میں آپ کی بیبی کو آسانی سے نہیں بچایا جا سکتا۔ ڈاکٹر کی بے رحم بات نے شائع کے اندر تک گہری خاموشی پھیلا دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ یہ کیسی باتیں کرنے لگی ہیں ڈاکٹر، کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں بے چین ہو رہی تھی، حنا کی نظریں شائع پر جمی تھیں۔ وہ کیا فیصلہ لینے والا تھا؟ ڈاکٹر پلیز ڈو یور بیسٹ۔ شائع سنجیدگی سے کہتا پیپرز لے چکا تھا، اس نے چہرے پر اسپاٹ تاثرات سچائے سائن کر دیا۔ اس نے جو فیصلہ لیا تھا وہ سب کو حیران کر گیا۔ شائع اماں صدمے میں گر گئی تھی، حنا کی پھٹی پھٹی آنکھیں شائع پر جمی تھی۔ وہ ڈاکٹر کی جاتے زمین پر گھٹنوں کے بل گرتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ چرگی اور ہمایوں اس کو تسلی دے رہے تھے۔ اماں دیدے کا سہارا لیتی نفل پڑھنے جا چکی تھی۔ ایک کونے میں بیٹھی حنا ابھی تک شائع کے فیصلے پر شاک تھی۔ نظریں اس کے خوبرو چہرے پر جمی تھیں جہاں آنسو اور اذیت تھی۔ وہ لب سختی سے بھینچے روتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے، سب انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ اماں کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ چراغ نے بہت کوشش کی کہ اماں اور دیدے کو گھر لے جائے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھی، نہ ہی حنا جانے کو تیار تھی۔ پھر اب جو ڈاکٹرز کہہ چکے تھے اس کے بعد تو وہاں سے کوئی جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شاہین نے اٹھ کر ہاسپٹل کی مسجد میں جا چکا تھا۔ ہمایوں اور جری بھی وہاں بیٹھی تینوں خواتین کو سنبھال رہے تھے، جن کا بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، مگر جانے کو بھی تیار نہ تھی۔ شاہین مسجد میں وضو کر کے نفل پر نفل ادا کر رہا تھا۔ سجدے میں جاتا تو اٹھنا بھول جاتا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے ساختہ سے سکنے لگا۔ یا اللہ، ڈاکٹرز یا کوئی بھی انسان تجھ سے بڑا تو نہیں کہ ان پر یقین کر بیٹھوں؟ تو چاہے تو عطا کر دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جانتا ہوں ہم تیری امانت ہیں، تیرے پاس لوٹنا ہے، مگر تو اپنے بندوں کو ان کے بوجھ سے بڑا غم نہیں دیتا، اور تو میری کیفیت جانتا ہے۔ مجھے دونوں کی زندگی دے دے، میری دعا بس تیرے کن کے محتاج ہے۔ یا اللہ، میں گنہگار ہوں، نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے نہ طریقہ، مگر تو عطا کرنے والا ہے۔ تیری رحمت وسیع ہے، میری خطاؤں کو نہ دیکھ، عطا کر دے۔ تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، مجھے بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ میں جانتا ہوں اے اللہ، تو کچھ دعاؤں کو آخرت میں انعام کے طور پر سنبھال لیتا ہے، مگر مجھے وہ انعام نہیں چاہیے۔ مجھے آخرت میں کوئی انعام نہیں چاہیے، میری بس یہی دعا قبول کر لے، اللہ مجھے خالی ہاتھ مت لوٹا۔ وہ دعا مانگنے بیٹھا تو زاروں گزار روتا چلا گیا۔ روتے روتے ہچکی بن چکی تھی۔ وہ جو مجبوراً پیپرز پر سائن کر رہا تھا، اب رات کی تاریکی میں اکیلا مسجد میں بیٹھے تڑپ رہا تھا۔ اللہ کے فیصلے کے خلاف جانے کی نہ جرأت تھی نہ شکوہ کرنے کی اوقات، مگر التجا تو کر سکتا تھا، فریاد تو کر سکتا تھا۔ وہ کرتا رہا، مسلسل لگاتار۔ وہ سجدے سے نہیں اٹھا، نہ ہی مسجد سے نکلا تھا، تب تک نہیں جب تک اسے کوئی خبر نہ مل جائے، اور خبر بھی من پسند، یعنی ضد سی لگائے بیٹھا تھا۔ رات کا دوسرا پہر ہو رہا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور وہ اللہ سے محو کلام تھا۔ کچھ پل گزرے کہ جرار بھاگتا بھاگتا اس کے پاس پہنچا۔ شاہ بات سن یار، اللہ نے تیری سن لی، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں شاہ۔ جری کی سانسیں پھول رہی تھی۔ شاہ تک پہنچتا وہ ہانپ کر بول رہا تھا۔ شاہ سجدے سے سر اٹھاتا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ وہ قریب آیا تو اس سے لپٹ گیا۔ پریشان مت ہو یار، سب ٹھیک ہے۔ چرار اس کے کندھے تھپتھپا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ جری، تو نے وہ غم کیسے سہ لیا تھا؟ میں تو تجھے صحیح سے دلاسا بھی نہیں دے پایا تھا۔ آج خود پر وہ اذیت محسوس کی ہے، اب محسوس ہو رہا ہے تو کتنا ٹوٹ گیا ہوگا اندر سے۔ وہ چرار کو سینے سے لگائے نم آواز میں بول رہا تھا۔ اپنی خوشی میں اسے یکدم چرار کا غم یاد آیا تھا۔ شاید اللہ کے اس فیصلے میں کوئی مصلحت تھی، میں سمجھ نہیں پایا، مگر شاید وہی بہتر ہو۔ چرار جیسا بے صبر انسان اس وقت بہت صبر سے بول رہا تھا، اور شاید جو ہر معاملے میں صبر کرتا آیا تھا آج ایسے بے صبر ہو رہا تھا کہ سانس بھی عذاب لگنے لگی تھی۔ تم دونوں میں صبر ہے جری، تم نے اللہ سے گلہ بھی نہیں کیا، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ غم دیا۔ وہ اپنے پیارے بندوں کو ہی غم دیتا ہے، وہی جن کا پھر غم پر مقابلے صبر کرنا انہیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ میں یہ غم نہیں جھیل سکتا تھا، میں اللہ کو کو بھی چاہتا ہوں، مگر غم کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ میں تو مر جاتا یار۔ شاہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی مجبوری بیان کی۔ چرار تسلی کے انداز میں اس کی پشت تھپکتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ چلو اماں تمہارا انتظار کریں گے، ہمایوں بھائی سے کہا ہے میں نے، اماں اور دیدے کو گھر لے جائیں، ہنا تو چاہتی ہے کچھ دیر بریا کے پاس رکے گی۔ سرار اس کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا۔ شاہ نے باہر نکل کر قدم روکے اور آنکھیں بند کر کے فضا میں گہرا سانس بھرائی۔ شاہد تم بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چاہو تو کچھ دیر گھر جا کر آرام کر لو، میں اور ہنا رات کو رک جائیں گے یہاں۔ سرار نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ آنکھیں کھول کر ہولے سے مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، اب ٹھیک ہوں جری، ہنا کو لے کر تم گھر جاؤ، صبح آ جانا، ابھی میں رک جاؤں گا۔ وہ سرار کے ہم قدم ہوتا بول رہا تھا اور لہجہ دو ٹوک تھا، یعنی وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں پہنچے تو اماں اب بھی وہاں موجود تھی۔ شاہ ان کے پاس پہنچ کر رکا۔ اماں باپ چلی جائیں نا، میں یہاں ہوں۔ اس نے سر نرمی سے اماں کا گرد بازو پھیلا کر ان کے سر پر گال ٹکاتے ہوئے کہا۔ اماں نے اس کا چہرہ تھام کر محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تجھے مبارک ہو بہت بہت، بیٹی ہوئی کیا تیری؟ ہاں آپ جاتے ہیں، بس چھوٹی کو ڈاکٹر کے چیک کر رہی ہیں، دیدے لے آئے تو ساتھ لے جائیں گے گھر۔ اماں نے مسکرا کر بتایا تو وہ پہلی بار کھل کر مسکرائے۔ دیدے کا انتظار کرنے لگا۔ بیٹی کا سن کر اس کے دل کی دھڑکن خوشی سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ دیدے کچھ دیر بعد آئیں تو وہ ان کی باہوں میں موجود ننھی سی گڑیا کو دیکھنے لگا۔ پیلے رنگ کے کمبل میں لپٹی بالکل گول چہرے والی گلابی سی گڑیا سکون سے سو رہی تھی۔ نقوش میں بریا کی مشابہت تھی۔ شاہ بے اختیار سے اسے اٹھا کر چومتے ہوئے سینے سے لگا گیا۔ آئی ایم سوری میری جان، سو سوری۔ وہ اس گڑیا کو اپنے حصار میں چھپائے آہستگی سے بولتا، جانے کہ اس بات کی معافی مانگ رہا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، صبح اس گڑیا کو واپس لانے، نام سوچ لینا آپ۔ ہمایوں اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے بولا تو وہ مطمئن سے سر ہلاتا بچی دیدے کو پکڑا گیا۔ ہنا اور شرار کو بھی زبردستی بھیج دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا ہنا تھکن سے بے حال ہو رہی تھی، وہ بھی تھکا ہوا تھا، مگر بریا کے لیے وہ خود ہی رکنا چاہتا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ بریا کے پاس پہنچا تو وہ بالکل ہوش و آواز سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ رنگت بالکل زرد اور سنولا رہی تھی، خشک ہوتے لبوں کا رنگ بھی پھیکا پڑ رہا تھا، خون کی بوتل لگی ہوئی تھی، وہ لب کو چلنے لگا، اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ یقیناً بلڈ کا انتظام چری یا ہمایوں نے کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے تکنے لگا، اس کا کمزور ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، وہ جھک کر اس کے لاغر وجود کے گرد بازو پھیلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آئی ایم سوری بریا، بہت برا ہوں میں، تم نے جانے کا کہا تو چلا گیا، تمہیں اس حال میں اکیلا چھوڑ کر گیا، تمہارا مجرم ہوں، کبھی معاف مت کرنا، مگر بس میرے پاس رہنا، تم میرا سکون ہو، زندگی ہو میری۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر انگوٹھوں سے اس کے رخسار نرمی سے سہلاتا بول رہا تھا۔ شاید وہ جاگی ہوئی ہوتی تو آج اتنا قریب ہی نہ آنے دیتی۔ اس کی چڑھی ہوئی ناک اور ناراض نظریں تصور کر کے مسکرایا، چپ کر اس کی پیشانی پر شدت سے لب رکھتا آنکھیں موند گیا۔ کتنی دیر وہ اسی حالت میں اس پر جھکا سکون محسوس کرتا رہا، اپنے بے جان ہو چکے جسم میں جیسے پھر سے روح اترتی محسوس ہو رہی تھی، جان واپس آ رہی تھی، سانسیں بحال ہو رہی تھیں، گھٹن اور تھکن کو تو اس لمس پر ہی زائل ہو چکی تھی۔ کوئی اتنا زندگی جیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی دوری کا سوچ کر ہی موت نظر آنے لگے۔ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، وہ جیسے پہلی بار ملا اور ملتے ہی عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ہاسپٹل میں رات کی ڈیوٹی پر موجود سٹاف نے حیرت سے اس دیوانے کو دیکھا تھا۔ ان کے سامنے کئی بچے پیدا ہوتے تھے، کئی مائیں زندگی کی جنگ لڑ کر نئی زندگی کو جنم دیتی تھی، قدردان مرد بھی ہوتے تھے، پرواہ والے بھی ہوتے تھے، مگر یوں رات بھر بیوی کے پاس بیٹھ کر اسے تکتے رہنے والا دیوانہ پہلی بار دیکھا تھا۔ ویسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مرتا ہوا انسان زندگی کو دیکھ رہا ہو، نہ وہ تھک رہا تھا نہ اپنی جگہ سے ہٹ رہا تھا۔ بستر پر پڑی وہ کمزور سی لڑکی جو موت کے منہ سے نکل کر واپس آئی تھی، اب سب کو یقین ہونے لگا اس کے زندہ بچ جانے کی وجہ سے اس دلکش انسان کی دعائیں ہو سکتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس لڑکی نے کیا جھیلا اور کیسے اس حال تک پہنچی۔ اسے دیکھ کر بس اتنا جان گئے کہ وہ خوش نصیب تھی جسے اتنا چاہنے والا انسان ملا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔